آج کل حج کے لیے قافلے رواں دواں ہیں۔ اللہ پاک نے جس طرح نماز مومنوں پر فرض کی ہے، روزہ فرض کیا ہے، اسی طرح اللہ جل شانہ نے زکوٰۃ اور حج بھی مومنوں پر فرض کیے ہیں، مگر ان دونوں میں کچھ اصول و ضوابط اور قوانین رکھے ہیں۔ زکوٰۃ ہر ایک پر فرض نہیں ہے، نماز سب پر فرض ہے۔ حج ہر ایک پر فرض نہیں ہے، خاص افراد پر حج فرض ہے، اور اس کی شرط سورہ آل عمران کی اسی آیت میں جو میں نے تلاوت کی ہے اس میں بیان کی، من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں جانے کی طاقت رکھتا ہو، اس کے پاس مالی وسعت اور گنجائش ہو، پیسے ہوں، حج کا خرچہ بھی اس کے پاس ہو اور پیچھے گھر والوں کا خرچہ بھی اس کے پاس ہو، تو اس کے اوپر اللہ نے حج کو فرض قرار دیا ہے۔ بہت بڑی سعادت ہے۔ مسلمان زندگی میں بڑے سفر کرتا ہے، لیکن زندگی کا سب سے خوبصورت سفر وہ حج اور عمرے کا سفر ہے۔ حج اللہ کی رضاؤں اور برکتوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ حج درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ حج قدم قدم سانس سانس پر اجر و ثواب کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ حاجی اللہ کا خصوصی مہمان ہوتا ہے۔ حاجی اپنی زبان سے لبیک اللہم لبیک کے ترانے پڑھ کر رب کی وحدانیت و الوہیت کا اعلان کر رہا ہوتا ہے۔ حج اللہ سے مانگنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور جب احرام باندھ کر بیت اللہ پر پہلی نظر پڑتی ہے، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو کتنی بڑی سعادت کی بات ہے حج کرنا۔ مکے والوں نے کچھ اپنے اعزازات رکھے تھے کہ ہم بیت اللہ کے خادم ہیں، ہمارا خاندان اونچا ہے، لہذا سارے احکام ہم پر لاگو نہیں ہوتے، دوسروں پہ لاگو ہوتے۔ لیکن اسلام نے یہ سارے فخر حسب نسب کے ختم کر دی کہ جس نے یہاں آنا ہے فقیر بن کر آنا، امیر بن کر نہیں آنا، محتاج بن کر آنا ہے، چودھری اور وڈیرا بن کے نہیں آنا۔ میرے دربار میں مجھے خوبصورت وہی لگتا ہے جو میرا مانگت اور فقیر بن کر آتا ہے۔ تکبر اور غرور، تکبر اور بڑائی یہ صرف میری چادر ہے، یہ چیزیں مجھے ہی اچھی لگتی ہیں۔ بندہ ہی اچھا لگتا ہے، بندہ متکبر اچھا نہیں لگتا۔ تو یہ سعادت، یہ عظمت اللہ جس کو نصیب کر دے، اور اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں
یہ بڑی واضح انداز میں خطاب کر کے فرمایا کہ حج والے پر میں رب کی طرف سے کون سے احکام لاگو ہوتے ہیں. سورہ بقرہ ہے، دوسرا سپارہ ہے. اللہ جل شانہ کا فرمان ذیشان ہے. فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہم الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. اللہ فرماتے ہیں حج کے مہینے چند مہینے ہیں، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ. اگر احرام حاجی نے کرنا تو شوال کے مہینے میں حج کا احرام، ذوالقعدہ کے مہینے میں حج کا احرام باندھو. جس نے احرام باندھا اللہ فرماتے ہیں فلا رفث، بری بات اپنی زبان سے نہیں نکالے گا، کسی کو گالی نہیں دے گا، کوئی بری بات اپنے ساتھیوں کے ساتھ نہیں کرے گا. ولا فسوق، کوئی گناہ والا کام نہیں کرے گا. ولا جدال فی الحج، اور حج کے دنوں میں کسی سے جھگڑا نہیں کرے گا، لڑائی نہیں کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن حج، جس نے حج کیا، اپنی زبان سے کسی کو بری بات نہیں کی، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا. نبی کریم فرماتے یہ حج کرنے والا اس حالت میں واپس لوٹ کر جیسے وہ پیدائش کے وقت اپنے گناہوں سے پاک تھا، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اللہ نے تم پر حج کو فرض قرار دیا، تم حج کرو. اس لیے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کرنے والے کو مومن سمجھو. یہ جب حج کرنے کے لیے جاتا ہے اللہ کا مہمان ٹھہرایا جاتا ہے، اللہ کا مہمان بن جاتا ہے. جو دعا مانگتا ہے اللہ قبول کر لیتا ہے، اور جو بخشش طلب کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. فرمایا جب یہ حج کرنے والا واپس آئے اس سے ملاقات کیا کرو، اس سے دعا کرایا کرو، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے اور اللہ پاک ان سے راضی بھی ہوتا ہے. تم دعا کراؤ اللہ دعا کو قبول کرے گا. اسی لیے اللہ پاک نے حج مومنوں پر فرض کیا ہے. اپنے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا میرے خلیل میرا گھر بناؤ. ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر شروع کر دی. بیت اللہ بن رہا ہے، اللہ کے نبی کی زبان سے جملے نکل رہے ہیں. اللہ فرمایا پہلا پارہ سورہ بقرہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے اسماعیل علیہ السلام کو اپنی زبان پہ وہ کون سا جملہ ادا کر رہے تھے. اللہ فرماتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ ہم تیرے گھر کو تعمیر کر رہے ہیں، بنانے والے میں ہیں، بنانے والے ہم ہیں.
اے اللہ قبول کرنے والا تو ہے، پتھر لگانے والے ہم ہیں، قبولیت تیری طرف سے ہے، محنت کرنے والے ہم ہیں، قبول کرنے والا تو ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ اللہ قبول تو کر لے، بنا ہمرے یہی سبق پوری امت مسلمہ کو ابراہیم علیہ السلام نے دیا ہے۔ جب بھی کوئی خیر کا کام کرو، جب بھی کوئی نیکی کا کام کرو، کبھی نہ یہ کہا کرو کہ میں نے کیا ہے، کہا کرو ربنا تقبل منا، اللہ قبول کرنے والا تو ہے، تیری توفیق کے بغیر میں سجدہ نہیں کر سکتا، تیری توفیق کے بغیر میں نماز نہیں پڑھ سکتا، تیری توفیق کے بغیر میں قدم کوئی اٹھا نہیں سکتا، تیری توفیق کے بغیر میں سانس نہیں لے سکتا۔ ربنا تقبل منا، مولا جو بھی خیر کا عمل میرے بدو سے سرزد ہوتا ہے، اللہ تو قبول کرے تو قبول ہوگا، اجر ثواب اسی صورت میں ملے گا جب اللہ کے دربار میں قبولیت ہوگی۔ اب بیت اللہ تعمیر ہو گیا، اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا میرے خلیل پہاڑی پر چڑھ جاؤ، اعلان کر دو لوگوں میں نے اللہ کا گھر بنایا ہے، آؤ اس کا طواف کرو، آؤ اس کا حج کرو، آؤ اس کی زیارت کرو۔ ابراہیم علیہ السلام پہاڑی پر کھڑے، سورہ حج 17واں سپارہ ہے، ابراہیم علیہ السلام پہاڑی پر کھڑے، اللہ فرما رہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے میرے خلیل لوگوں میں حج کی آواز لگا دو، ایمان لا دو، باہر لوگ کوئی موجود نہیں ہے، ایک پہاڑی ہے، قریب کوئی بستی موجود نہیں، اللہ فرما رہے میرے خلیل آواز لگا دو، اللہ آواز تو لگا دو، میری آواز کون سنے گا؟ فرمایا میرے خلیل آواز لگانا تیرا کام ہے، دنیا میں آواز کو پہنچا دینا میرا کام ہے۔ آج تجھے کوئی نظر نہیں آ رہا، لیکن میرے خلیل میرا وعدہ ہے یا تو کر جانا، یہاں تو پیدل چل کے بھی عاشق آئیں گے، وعدہ کل ضامری یأتین من کل فج عمیق، اور کمزور دبلی پتلی تھکی ماندی اونٹنیوں پر بیٹھ کر تنگ راستوں سے سفر کرتے ہوئے، کوئی پاکستان سے آ رہا ہوگا، کوئی ہندوستان سے آ رہا ہوگا، کوئی امریکہ سے آ رہا ہوگا، کوئی روس سے آ رہا ہوگا، سارے سفر کر کے آئیں گے کسے دیکھنے کے لیے؟ ابراہیم جو تم نے میرا گھر بنایا ہے، اے میرے خلیل ابراہیم میرے گھر کو وطہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود، میرے ابراہیم میرے گھر کو پاک صاف کر دے، لا اللہ تشرک بھی شیئا، اس گھر کی بنیاد توحید ہے، اس گھر کی بنیاد نظریہ توحید ہے۔ یا میرے ابراہیم یہاں میرے سوا کسی کا ترانہ بلند نہیں ہوگا، یہاں بلند ہوگا تو لبیک اللہم لبیک کا ترانہ بلند ہوگا۔ میرے گھر کو صاف کر دے، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین قیام کرنے والوں کے لیے جو یہاں ٹھہریں گے، والرکع السجود جو رکوع کرنے والے ہو، جو سجدہ کرنے والے ہو، ان کے لیے میرے بیت اللہ کو صاف کر دو،
پاک کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کو بنا لیا، اذان دے دی، اب حاجیوں نے سفر شروع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے حاجی حج پہ جانے والے، وَلَا تَلْبِسُوا الْقَمِيصَ، قمیض نہیں پہن سکتے، پگڑی سر کے اوپر نہیں رکھ سکتے، شلوار نہیں پہن سکتے، دو چادریں بڑی محبوب ہیں اللہ کو، ذرا سادگی اپنا، اللہ کے دربار میں بادشاہ بن کے نہیں، فقیر بن کے جا، امیر بن کے نہیں، فقیر بن کے جا۔ اب جب چادریں باندھ لی ہے، اپنی زبان سے اعلان کر لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں تیرے دربار پہ حاضر ہوں، اللہ میں تیرے دربار پر حاضر ہوں۔ اللہ بھی فرمائے گا میرے بندے مجھے پتا ہے تو حاضری کی تیاریاں کر رہا ہے، تو حاضری کے لیے پیسے خرچ کر رہا ہے، تو نے دو چادریں بھی باندھ لی ہے، تو حاضری کی تیاری کر رہے، لیکن یہ تو بتا تیرے دل میں ہوں یا میرے علاوہ کوئی اور بھی ہے؟ بندہ اعلان کرتا ہے لا شریک لک، اے اللہ میں تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ جب اعلان ہوتا ہے اللہ ساری عبادتوں کو قبول کر لیتا ہے، کیونکہ نظریہ توحید کے بغیر اللہ کسی عمل کو قبول نہیں کرتا۔ جب تک لا الہ الا اللہ کی بنیاد دل میں موجود نہ ہو تو بندے کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، چاہے کتنا بڑا بھی ہو جائے۔ اس لیے بابا بلے شاہ نے بھی کیا علم پڑھا اشراف نہیں ہوں گے، امر ہون جڑے ہون اصل کمینے، بشوم طبیبی و سخی نہیں بن دے، من لب ہون خزینے، پتل طبیبی سونا نہیں بن گا، بن جڑیے نام خزینے، او بلیا بڑا جتہید نجات نہیں ہونی، بن مریے جات مدینے۔ لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں، اللہ میں تیرا شریک کسی کو مانتا نہیں ہوں، میرے دل میں صرف تیری توحید کے ترانے، تیری وحدانیت کے ترانے، تیری الوہیت کے ترانے، تیری کبریائی بڑائی کے ترانے۔ اب احرام باندھا، اللہ کے گھر کی زیارت طواف کے لیے حج نے سفر شروع کر دیا ہے۔ آؤ نہ ذرا ایک وہ بھی جماعت دیکھے، وہ جماعت بھی اعلیٰ اور ان کا قائد بھی اعلیٰ۔ کسی نے حج کیا ہوگا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے ساتھ، کسی نے حج کیا ہوگا حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ، کسی نے حج کیا ہوگا حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ، کسی نے حج کیا ہوگا حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ۔ مگر قربان جائیے ان حج کرنے والوں پر جن نے حج کیا امام الانبیاء کے ساتھ۔ یہ صحابہ کی جماعت حضور کے ساتھ طواف کر رہی ہے۔ میں تو کہتا ہوں کعبہ تو نے مگر ایسی مقدس جماعت تو نے بھی دیکھی نہیں ہوگی، تیری نظر سے بھی نہیں گزری ہوگی۔ طواف ہو رہا ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ
طواف کرتے کرتے ایک سائڈ کو طرف کو ہو گئے. نبی کریم کی نظر رحمت پڑی. فرمایا عمر علیحدہ کیوں ہو گئے؟ عرض کی یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے یہ جو مقام ابراہیم ہے اس مقام پر دو نفل ادا کریں تاکہ پتہ چلے یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کے محمد رسول اللہ کو اللہ سے مانگا تھا. اور اسی مقام پر اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے اللہ سے میں عمر کو مانگا تھا اے اللہ کے نبی میرا دل کرتا ہے اس مقام پر دو نفل ادا کرے. نبی کریم نے فرمایا اے عمر جب تک اللہ کا حکم نہیں آ سکتا میں کوئی حکم نہیں دے سکتا. جبریل آ گئے. فرمایا محبوب جس طرح عمر کا دل کرتا ہے اللہ بھی وہی حکم فرما رہا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مصلی. اے حج میں اے عمرہ کرنے والوں آج عمر کی جو خواہش ہے میں رب کا بھی وہی پیغام ہے چاہے تو کوئی بھی ہو تیرا حج اور عمرہ قبول اسی صورت میں ہوگا جب تم مقام ابراہیم پر دو نفل ادا کرے گا. یہ حضرت عمر کی خواہش تھی. اللہ نے عمر کی خواہش کو اپنا قرآن بنا دیا اور قیامت کی صبح تک یہ پیغام اور اصول بنا دیا کہ یہاں تو نے دو نفل ضرور ادا کرنے. چاہے تو مفسر ہے چاہے تو محدث ہے چاہے تو ولی ہے چاہے تو کتب ہے چاہے تو ابدال ہے چاہے تو ابو بکر ہے چاہے تو عثمان ہے چاہے تو علی ہے چاہے تو صحابی ہے چاہے تو ولی ہے. کائنات کا جو بھی مسلمان ہے اسے وہاں نفل ادا کرنے پڑیں گے. یہ اللہ کا حکم اللہ نے اپنے پاک کلام میں قیامت کی صبح تک اس حکم کو نافذ کر دیا. حج تو اداؤں کا نام ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی ادائیں یہ ان کی یادگار ہے اللہ کے خلیل کی یادیں ہیں. طواف شروع ہے اللہ کے گھر کا تو طواف میں بندہ طواف کرتا ہے حکم آتا ہے تھوڑا سا بھئی آکڑ کے بھی چل سکتے ہیں. دنیا میں آکڑ رب کو پسند نہیں ہے لیکن یہاں تھوڑا سا آکڑ کے چلنا بھی اللہ کو پسند ہے. کہیں جھکنا پسند ہے کہیں آکڑنا پسند ہے لیکن یہ آکڑ بھی اللہ کے لیے ہو. بیت اللہ ہے طواف کر رہا ہے کتنی بڑی سعادت ہے اللہ کے گھر کی. اسی لیے اللہ نے ہمیں سارے چکروں سے نکال کر صرف اپنے گھر کے چکروں میں ڈالا ہے. سارے چکروں سے نکال دیا اس امت کو. کسی اور چکر میں پڑو ہی نہ کسی اور گھر کا چکر ہی نہیں ہے. چکر ہے تو صرف بیت اللہ کا. لیکن آج بھی جہالت ہے جہالت ہی کہا جاتا ہے. بعض بزرگوں کی قبروں کے جو ہے وہ چکر لگا رہے ہوتے ہیں. یہ سندھ میں ایک میں نے ویڈیو دیکھ رہا تھا اس میں جناب وہ یہی کہہ رہا تھا جناب یہ یہاں چکر لگاؤ تو تمہارا حج ہو جاتا ہے 7 چکر لگانے سے. ایک دربار تھا وہاں چکر لگاؤ جی جو منت مانی ہے وہ پوری ہو جائے گی. 7 چکر لگا رہے ہیں وہاں پر. تو یہ جہالت کے اثرات و شرک کے اثرات ختم نہیں ہوئے بھی باقی ہے. لیکن اللہ نے سارے چکروں سے ہمیں نکالا تھا. یہ چکروں والا کام ہونا تو بتوں کے چکر ہی بڑے تھے وہی لگائی جاتے ٹھیک ہے کام بن جاتا. یہاں بھی ہم نے 2 4 5 رکھے ہوتے. یہ اللہ کہتا نہیں بھائی چلو تمہارے نزدیک جو بڑی مسجد ہے نا اس کے ساتھ چکر لگا لیا کرو کام ہو جائے گا. اللہ کہ نہیں چکر لگانا ہے صرف میرے گھر کا. کسی گھر کا چکر مجھے پسند نہیں.
مسجد نبوی کے ساتھ چکر لگاؤ ایسے کر کے تو طواف تمہارا پھر بھی قبول نہیں. طواف تمہارا قبول ہوگا، وہ 7 چکر قبول ہوں گے تو میرے گھر کے قبول ہوں گے. میں کہیں اور کے چکر قبول کرتے ہی نہیں، سارے چکروں سے نکالا. کتنی بڑی سعادت ہے اللہ کے گھر کے چکر لگا رہا ہے. پھر اللہ کا گھر، پھر اس کا دروازہ، دروازے پر کھڑے ہونے کا موقع مل جائے، ہاتھ لگانے کا موقع مل جائے تو کتنی بڑی سعادت ہے. پھر حجر اسود ہے، کیونکہ احرام کی حالت میں تو اس کو نہیں چوم سکتے، کوئی خوشبو وغیرہ لگائی ہوتی ہے. لیکن بعد میں اگر سعادت ملے تو حجر اسود کو بھی چوما جائے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہارے گناہوں کو چوس لیتا ہے. اس میں اللہ نے یہ استعداد رکھی ہے. اور قیامت والے دن اللہ اس کو زبان عطا کرے گا، یہ گواہی دے گا کہ چومنے والوں کی کتنی بڑی سعادت ہوگی. تو حجر اسود کو چومنا یہ بھی ایک بہت بڑی، اور کیونکہ حج میں چوم تو نہیں سکتے، حرام باندھا ہوا ہے، ہمارے نزدیک تو خوشبو نہیں لگا سکتے. محرم پر، احرام والے پر خوشبو جائز نہیں ہے. تو استلام ہی ایسے حجر اسود کے سامنے جا کے ایسے استلام کر سکتے ہو، سلام کر لینا اس کو. پھر اسی طریقے سے حج کے انہی دنوں میں اللہ جل شانہ نے جو اس کو سعادتیں دی ہیں، برکتیں دی ہیں، صفا مروہ کی سعی ہو رہی ہے. پھر 8 ذی الحجہ جب آ جاتی ہے تو حاجیوں کو حکم ہوتا ہے کہ آپ جناب مکہ سے نکلیں، اب مینا کی طرف چلے جاؤ. مینا میں جا کے ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی نمازیں قیام وہاں پر آپ نے کرنا ہے. 9 ذی الحجہ جب آ جائے گی تو 9 ذی الحجہ کے بعد آپ نے مینا سے عرفات کی طرف سفر کرنا ہے. وہاں دعائیں ہوگی، اللہ سے مانگا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دعائیں اپنی امت کے لیے مانگی، تو بڑی سعادت کی وہاں بات ہے. لیکن مغرب کی نماز وہاں نہیں پڑھنی. مغرب اور عشاء کٹھی جو ہے اپنے مزدلفہ میں ادا کرنی، وہاں ٹھہرنا ہے. پھر 10 ذی الحجہ کو فجر کے بعد، وقوف کے بعد آپ نے مینا کو چلے جانا ہے. پہلے وہاں شیطان کو کینکریاں مارنی ہے، جو بڑا شیطان ہے. یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے گئے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھسلانے کے لیے شیطان آیا تھا. اس کو تو یہ تو پتہ ہی ہے کہ نبی تو ہے، اس کے چکر میں آ ہی نہیں سکتے. تو اس نے کہا کہ ابراہیم کون بیٹے کو ذبح کرتا ہے، آپ کا اکلوتا بیٹا ہے. آپ نے کہا تو شیطان ہے، کینکریاں ماری دوسری جگہ تیسری جگہ. یہ بھی آج یاد ہے ابراہیم علیہ السلام. وہ 3 جمرات، وہ ستون، ان کو کینکریاں ماری جاتی ہیں، مگر کینکریاں ماری جائیں گی، جتیاں نہیں مارنی. ہمارے جو بات بظاہر غصے والے بندے ہوتے ہیں وہ کینکریوں کی جگہ کوئی بیگ مار دیتا ہے، کسی نے چھتری مار دیتی ہے، کوئی جوتیاں مار رہا ہوتا ہے. جوتیوں سے کینکریاں ادا نہیں ہوں گی، وہ کینکریاں مارنی پڑیں گی. اور بات تو ایک بابے کی پیچھے بڑی ویڈیو آئی تھی، وہ کینکری اس طرح مار رہے ہیں جس طرح کرکٹ کی وہ بال کرائی جاتی ہے نا، بالنگ ہو رہی ہوتی، وہ پیچھے جا کر بڑی دور سے دوڑ کر، بڑے سٹائل سے دوڑ کر پھر کینکری مار رہا. یہ چیز بھی نہیں، انہوں توڑنا نہیں، کینکری مارنی ہے بھائی، سنت عمل یہ ہے. تو کینکریاں شیطان کو ماری جا رہی ہیں، بظاہر تو وہ آپ ستون کو مار رہے ہیں، لیکن اس کی روحانی تکلیف جو ہے وہ شیطان کو ہو رہی ہے، وہ تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے. یہ نہیں آپ سمجھے کہ میں صرف ستون کو مار رہا ہوں بس. ایک تو نبی کی اتباع اور سنت کا طریقہ ہے، اور دوسرا جو روحانی تکلیف ہے وہ شیطان مردود کو مل رہی ہوتی ہے. کینکریاں مارنی، پھر اس کے بعد آپ جناب قربانی وغیرہ، سر کے بال شال مڈوائے، آپ نے طواف زیارت وغیرہ کیا،
پھر رات کو آپ نے مینا میں پھر قیام کرنا ہے، اور جناب علی پھر چھوٹے شیطان کو، پھر درمیانے شیطان کو، پھر بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی، پھر 12 ذی الحجہ میں پھر زوال کے بعد جو ہے پھر کنکریاں شنکریاں آپ نے مار لینی ہے، پھر مکہ روانہ ہو جانا ہے۔ یہ ایک حج کا ایک عمل ہے جس سے حاجی جو ہے گزرتا ہے۔ یہ جو 5 دن ہوتے ہیں بڑے مشقت کے دن ہوتے ہیں، اس میں آنا جانا سفر تھکاوٹ، اسی لیے فرمایا کہ جو وہاں جانے کی طاقت رکھتا ہو، تو طاقت میں یہ بھی ہے کہ جسمانی طاقت بھی ہو۔ ابھی پہلے بابا ادو جدو ساہ اکھڑنے شروع ہو جاتے ہیں، جب بابے کے سانس بھی اکھڑنے شروع ہوئے تو بابے چلو بابے نے حج پہ بھیجتے ہیں، پھر حج کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ اس حج تو اصل ہے جوانی کا حج، طاقت والا حج جو بندہ جائے تو طاقت والے ایام میں حج کرے، تو حج طاقت کا نام ہے، استعداد کا نام ہے۔ جب یہ حج کے یہ ارکان پورے ہو جاتے ہیں تو پھر حاجی ایک اپنے ایمان اور شوق اور اپنے عشق کا سفر کرتا ہے، اور وہ جو سفر ہے عشق کا سفر، محبت کا سفر، اس کو کہتے ہیں مدینے کا سفر۔ مدینے جانا یہ حج کے حصے میں شامل نہیں ہوتا، حج تو آپ کا مکے میں ادا ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ اب جو مدینے جا رہا ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کی محبت میں جا رہا ہے، وہ حضور کی محبت میں جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج بھی بڑے بعض لوگ ایسے بھی ہیں، مدینے جا کے کی کرنا ہے، اتنے کم ہو گئے۔ اور مدینے تے جانا ہی انہوں ہے جنہوں حضور نال محبت ہونی، جنہوں سرکار نال عشق ہونا، جنہوں سرکار نال محبت ہونی ہے، جانا مدینے اسی ہے، اور اللہ نے توفیق بھی اسی کو دے دی۔ تو مدینے جانا، اور کتنی بڑی سعادت ہے حضور علیہ السلام کے روضے پر کھڑا ہونا اور صلاۃ و سلام پیش کرنا، درود و سلام پیش کرنا غلام واسطے، اس سے بڑی کیا سعادت ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی درود دور پڑتا ہے وہ درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، اور جو درود یہاں آ کر میرے روزے پر پڑتا ہے میں اس کو خود سن رہا ہوتا ہوں۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ جس کا درود حضور سن رہے ہوں۔ الانبیاء حیاء فی قبورہم یصلون، نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات میں نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ حضور کا دیکھنا یہ تو معجزہ ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا نماز پڑھنا معجزہ نہیں ہے، وہ اللہ کی توفیق سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضور کا دیکھنا معجزہ ہے۔ تو نبی، حضور نے فرمایا نبی اپنی قبر میں زندہ ہوتے ہیں اور وہ نماز بھی پڑھتے ہیں۔ یہ نماز شوق ہوتی ہے، نماز لذت ہوتی ہے، نماز فرض نہیں ہوتی جو دنیا میں فرض ہے، یہ وہ نہیں ہوتی، وہ لذت والی نماز ہے، اللہ کی شوق اور محبت والی نماز ہے۔ اور یہ اللہ پاک اپنے انبیاء کو عطا فرماتے ہیں۔ تو فرمایا جو دور درود پڑتا ہے تو اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، دنیا میں پھرتے رہتے ہیں، سفر کرتے ہیں، جہاں کوئی حضور پر درود پڑتا ہے جنت کی تھیلیوں میں پیک کر کے، جنت کی مہریں لگا کر اللہ کے محبوب کے دربار میں پیش کر دیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتے ہیں درود پڑھنے والے کا بھی نام اور اس کے والد کا نام بھی لے کر حضور کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ کتنی بڑی سعادت ہے۔ پھر وہاں ریاض الجنہ میں نفل ادا کرنے کہ میرے گھر سے میرے منبر تک جو جگہ ہے اللہ پاک نے اس ساری جگہ کو جنت بنا دیا ہے، تو کتنی بڑی سعادت ہے۔ جنت میں نفل پڑھنے کی توفیق ہو جانا کتنی بڑی سعادت ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جسے اللہ استعداد دے دے، توفیق دے دے میرے مدینے میں مرنے کی، تو میرے مدینے میں مر جائے، قیامت والے دن میں اس کی اللہ کے دربار میں سفارش کروں گا۔ ترمذی شریف کی یہ روایت ہے۔ عبد علیہ السلام نے فرمایا میرے مدینے میں جا کے
شکوے نہ کرا کرو. اگر تمہیں میرے مدینے میں جا کر کوئی تکلیف پہنچ جائے، کوئی مشقت آ جائے، تو یہ تو خیال کرو نا کس کا شہر ہے؟ میرے نبی کا شہر ہے. فرمایا اس تکلیف کو تم برداشت کر لو. کنت لہ شفیعا یوم القیامہ، قیامت والے دن میں اس کی اللہ کے دربار میں سفارش کروں گا. امام مسلم نے اس روایت کو نقل کیا ہے. جو میرے مدینے کی مشقتوں و تکلیفوں کو برداشت کر لے گا، شکوے نہیں کرے گا، تو میں قیامت والے دن اللہ کے دربار میں اس کی سفارش کروں گا. اور جو آدمی 40 نمازیں میری مسجد میں ادا کرے کہ اس کی ایک نماز بھی فوت نہ ہو، تو پھر اللہ پاک کی طرف جو اس کو اعزاز حاصل ہوگا، برات من النار، آگ سے بری، عذاب سے بری، نفاق سے بری. امام احمد بن حنبل نے اس روایت کو نقل کیا ہے. تو اتنی بڑی سعادتیں بندے کو مدینے میں حاصل ہوتی ہیں. تو اللہ پاک نے یہ مومنین پر حج کو فرض قرار دیا ہے، حج کرنا ہے. اور بعض احباب جو ہیں اللہ نے ان کو سب کچھ دیا ہوتا ہے. میں اکثر ہر حج کے اسی موقع میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ پاک نے انہیں استعداد دی ہوتی ہے، لیکن وہ دوست و احباب جو ہیں وہ عمرے پر گزارا کر لیتے. کسی کو پوچھو کہ بھائی آپ نے کتنے عمرے کیے ہیں، کہتا جی ماشاءاللہ کوئی میں نے جو 7 عمرے کر لیے ہیں. بھائی حج کتنے کیے ہیں؟ ایک بھی نہیں کیا. اللہ نے 7 جو عمرے تو نے کر لیے ہیں، 7 عمروں کو تو پیسے اکٹھا کرتا تو حج تو تیرا ہو ہی جانا تھا. 100 عمرہ بھی آدمی کر لے اور حج اس کے اوپر فرض ہو تو 100 عمرے کرنے سے حج ادا نہیں ہوگا. ساری زندگی نفل پڑھنے سے فرض ادا نہیں ہوگا. وہ فرض پڑے گا تو فرض ادا ہوگا. ایک بندہ ظہر کی نماز فرض ادا نہیں کرتا، نفل پہ نفل، نفل پہ نفل دن رات پڑھتا ہے، وہ نفل اپنی جگہ پر ہے، لیکن فرض نہ پڑھنے کا جرم اور گناہ اسی طرح ہے. تو اسی طرح حج نہیں کرتا تو حج نہ کرنے کا گناہ جرم اسی طرح ہی ہے. ایک ساتھی نے بھیجا ہے قربانی کے جانوروں کے متعلق، اس کی تفصیلی انشاءاللہ میں قربانی کے دن قریب آئیں گے تو عرض کر دوں گا. بہرحال ساتھی کیونکہ آج کل جانور خرید رہے ہیں تو اسی نسبت سے عرض کر دیتا ہوں. قربانی بھی ہر بندے پر فرض نہیں ہے، جس کو اللہ نے گنجائش دی. اور ہمارے ہاں قربانی عام طور پر اپنے شوق پر بندہ کرتا ہے، غریب ہوتا ہے وہ بھی کرتا ہے. لیکن کس کے پاس 52.5 تولہ چاندی، 52.5 تولہ چاندی کے پیسے، 52.5 تولہ چاندی، آج کل چاندی جو ہے وہ 3000 تولہ ہے، وہ حساب لگا لو. اتنے پیسے ہوں اس کی ضروریات سے زائد. ضروریات سے زائد کیا؟ مہینے کا خرچہ بھی نکال لے، بجلی کا بل بھی نکال لے، جو اس کے خرچے ہیں مہینے کے نکالنے کے بعد 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کے پاس پیسے زائد موجود ہیں تو اس کے اوپر قربانی فرض ہے، وہ قربانی ادا کرے گا. اور قربانی جو ہے وہ اونٹ بھی کر سکتا ہے، گائے کر سکتا ہے، بھیڑ، دمبا، بکری، بھینس بھی کر سکتا ہے، بھینسا بھی کر سکتا ہے، کٹا بھی کر سکتا ہے. یہ سارے جانور جو ہیں، اونٹ جو ہے اس کی عمر جو ہے 5 سال ہے. باقی جو گائے وغیرہ ہے، کٹا کرنا ہے، بھینسا جس کو کہتے ہیں، بھینس کرنی ہے تو 2 سال کی، بکری وغیرہ ہے تو وہ 1 سال کی. دمبا ذرا موٹا تازہ ہو تو 6 مہینے کا ہوگا، وہ بھی چل جائے گا. موٹا تازہ ہونا لگتا ہوگا کہ سال کا ہے. اور جانور میں جو چیز ہے وہ اچھی چیز دیکھنی چاہیے، بہت مہنگا نہ لو. کسی نے بڑی پیاری بات کی تھی، انہوں نے کہا آپ نے 3 لاکھ 4 لاکھ کا ایک جانور لیا ہے، 4 لاکھ کا صرف ایک جانور. اگر لاکھ کے 4 جانور لے لو، ایک جانور اپنے گھر کے لیے رکھ لو، باقی غریبوں کو دے دو، تو یہ ثواب زیادہ نہیں ہو گیا؟ یعنی 4 لاکھ کا ایک قربان کرنا اور 4 لاکھ کے 4 قربان کرنا، اجر بڑھ جائے گا. تو بعض ساتھی یہ بھی کہا کہ دیکھو جی وہ
قربانی کرنی جانور کرنا کوئی ضروری ہے؟ کسی غریب دی بچی کو پیسے دینے بھی ضروری ہے. وہ کسی گھر بنا دیا. آج کل بڑا یہ فلسفہ چلتا ہے وہ بھائی قربانی اپنی جگہ پر ہے، غریب کی خدمت اپنی جگہ پر ہے. اللہ منع کرتا ہے کہ غریب کی خدمت نہ کرو. قربانی کے دنوں میں تمہیں یاد آ جاتا ہے غریب، باقی دنوں میں غریب کہاں جاتے؟ تو نے جو 1.5 لاکھ روپے کا موبائل رکھا ہو یہاں غریب تجھے کیوں نہیں یاد آیا؟ تیرے پاس جو کار ہے اس وقت تجھے غریب کیوں نہیں یاد آیا؟ تو نے جو کوٹھی پر کروڑوں روپے لگائے ہیں اس وقت تجھے غریب کیوں نہیں یاد آیا؟ یہ ایک وہم ڈالا جاتا ہے گمراہ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، یہ لگاتا ہی نہیں ایک پاؤں تو اس کی قربانی نہیں ہو، کانا نہ ہو. اسی طریقے سے اس کے سینگ جو ہے جڑ سے نہ اکھڑے ہوں. اوپر سے کھولڑو نکل جاتا ہے نا بساطات اوپر سے، تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جڑ سے اگر سینگ اس کا نکل گیا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہو. آدھی سے زیادہ دمب کٹی ہے تو اس کی قربانی نہیں ہو. اتنا کمزور ہی نہ کہ بہانہ نہیں ہل جائے، ایسا بھی نہ ہو. وہ ٹھیک ہو، تھوڑا بہت اچھا ہو. تو اس طرح قربانی. اور قربانی میں ایسے نہ کرا کرو کہ قربانی کے جانور کو پھر پورے جناب پنڈ دے آل دوالے پھیرے پتہ چلے کہ چودھری صاحب نے جانور لیا جی، اب بڑا تگڑا لیا جی، گھنگرو پائے نے پیراں چ بھی گل چ بھی تے بڑا سجاف نہ کرے کرو. گھنگرو تو ویسے ہی منع نے، وہ بندہ پاوے تو پاوے جانور پاوے، تو گھنگرو شنگرو نہ پایا کرو، تو نہ انج پھیریا کرو. یہ صرف دکھلاوا ہو جاتا ہے، ریا آ جاندی. اللہ فرماندے منو نہ تہاڈا گوشت پہنچتا ہے تے منو نہ تہاڈا خون پہنچتا ہے، منو صرف تہاڈے دل دا تقوی پہنچتا ہے، اخلاص پہنچتا ہے. ہر بندے نو انما لکل امرئ ما نوی، ہر بندے نو وہی لبدا ہے جدی وہ نیت کرتا ہے. انما الاعمال بالنیات. اس واسطے خالص ہو کے اللہ دی رضا واسطے، چھوٹا لو بڑا لو لیکن رضا اللہ دی ہو. اللہ پاک منو بھی توفیق دے، تانوں بھی توفیق دے. بار بار اپنے گھر دی زیارت دی، بیت اللہ دی، حج دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.